اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلح رحمی یعنی رشتہ داری کو استوار کرنا، نبھانا، تعلقات کو قائم رکھنا، یہ آج ہمارا موضوع ہے۔ اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ آیت اللہ دست غیب نے اپنی کتاب گناہان کبیرہ میں صلح رحمی نہ کرنے والے یعنی قطع رحمی کرنے والے شخص کو، قطع رحمی کو 7واں بڑا گناہ شمار کیا ہے، یعنی کٹ آف کرنا اپنے ریلیشن شپس، قطع رحمی کرنا گناہان کبیرہ میں 7ویں نمبر پہ ہے۔ چنانچہ اس موضوع کو انشاءاللہ ہم سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو اس موضوع کی اہمیت کے حوالے سے گزارشات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی کہ کیا دل گداز ہو شربہ ماحول ہے ہمارے آس پاس کے، شاید ہم سب من حیث المجموعی اس سے غافل ہیں اور اس کے کتنے خطرناک اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں ہم اس کے معنی و مفہوم کی طرف چلیں گے۔ تیسرا مرحلہ قرآن اور صلح رحمی۔ چوتھا مرحلہ احادیث مبارکہ، سیرت معصومین سے اس کی مثالیں صلح رحمی کے حوالے سے۔ پانچواں مرحلہ صلح رحمی کے فوائد۔ چھٹا مرحلہ نقصانات قطع رحمی کے یا صلح رحمی نہ کرنے کے۔ ساتواں مرحلہ طریقہ کار کہ صلح رحمی کو کیسے نبھایا جائے۔ آٹھواں مرحلہ کلام آخر کے طور پہ۔ آئیے ہم پہلے مرحلے اہمیت صلح رحمی کی طرف چلتے ہیں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ صلح رحمی کی اہمیت یا قطع رحمی کی مذمت کے حوالے سے ہمارے چوتھے امام سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام اللہم صلی علی کا یہ قول کافی ہے کہ قطع رحمی کرنے والوں کی صحبت سے بچو، کیونکہ اس پر قرآن میں 3 جگہ لعنت کی گئی ہے۔ قطع رحمی کرنا تو درکنار، بہت دور کی بات، ایسے شخص سے بچو، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بچو کہ جو قطع رحمی کرتا ہے۔ کتنی زیادہ اہمیت۔ ماہ رمضان میں استقبال ماہ رمضان کی دعا، چوتھے امام کی زبانی صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 44 آپ نے پڑھی ہوگی، اس پہ ہمارے درس بھی تھے، 4 نشستوں پر مشتمل۔ اس دعا میں آپ نے دیکھا کہ امام جہاں ماہ رمضان میں عبادت کی توفیقات طلب کر رہے ہیں، وہاں امام رشتہ داروں سے صلح رحمی اور ہمسایوں سے خبر گیری کی بھی توفیقات طلب کر رہے ہیں۔ یہاں رک کر آدمی یہ سوچتا ہے کہ اب تک تو معاملہ تقوی کا تھا، عبادت کا تھا، شب بیداری کا تھا، روزے کا تھا، یکدم امام نے پہلو بدل لیا، موضوع تبدیل کر دیا، اپنے اور خدا کے درمیان راز و نیاز کی باتوں سے اپنے اور لوگوں کے درمیان معاملات کی طرف چلے گئے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو کہا جائے بھائی تمہارا امتحان ہے 1 مہینے بعد، اور وہ خوب تیاری کرے تو اس کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ وہ تمام لوگوں کو کہہ دیتا ہے بھی میرے امتحان ہے، مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا۔
سوشل گروپ پہ، فیس بک پہ اپنے گھر والوں کو بھی کہہ دیتا ہے مجھے ڈسٹرب نہ کریں، گھر پہ کوئی دروازے پہ کوئی آئے تو آپ کھول لیں اور میرا کوئی کہے تو منع کر دیں. آئسولیشن میں چلا جاتا ہے، تنہائی میں چلا جاتا ہے. کیوں؟ اس کو امتحان کی تیاری کرنی ہے. عبادت میں ماہ رمضان کے دوران بھی ہم یہ دیکھتے ہیں روزے رکھوائے جاتے ہیں، شب بیداری کی جاتی ہے. پھر اعتکاف آخری اشرے میں گویا ہمیں مزید تنبیہ کی جاتی ہے کہ اگر اب بھی تم نے کچھ نہیں کیا ہے، کمپنسیٹ کرنا چاہتے ہو تو چلو اعتکاف میں بیٹھ کے سارا رمضان کور کر لو. جیسے کوچنگ سینٹر میں کریش کورس ہوتا ہے نا 3 دن کا. تو عبادت کی انٹینسٹی، شدت بڑھتی جا رہی ہے، اور ایک دم سے امام کہہ رہے ہیں کہ ہمسایوں کی خبر گیری اور رشتہ داروں سے صلح رحمی کی بھی توفیق عطا فرما. اس کا کیا جواب؟ امام نے ایسا کیوں کیا؟ 2 متضاد باتیں. تنہائی میں عبادت ہوتی ہے اور ہمسایوں کی خبر گیری اور صلح رحمی کے لیے سوشلائز ہونا پڑتا ہے. اس کا اور انگلش میں ترجمہ کیا جائے تو شاید سوشلائزیشن ہوگا، لیکن پھر بھی وہ ترجمے کا حق ادا نہیں ہوگا، کیونکہ سوشلائزیشن ہر کسی سے ہوتی ہے. یہاں پہ خصوصی طور پہ رشتہ دار، عمومی طور پہ مومن افراد. سوشلائزیشن میں آپ جو ہے وہ کافروں سے بھی اور دیگر افراد سے بھی بہرحال کر رہے ہوتے ہیں، بے دین لوگوں سے اور دشمنان اہل بیت سے بھی بعض اوقات مجبوراً نبھانی پڑتی ہے. بہرحال تو کیوں ایسا ہے کہ عبادت کے ساتھ خدمت؟ اس کا بہت آسان سا جواب خود امام نے دیا. جب پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے، جواب بہت تفصیل طلب ہے. کوئی آپ سے پوچھے اسلام کیا ہے، اصول دین، فروع دین، پورا قرآن، کافی، من لا یعذر بالفقی، تہذیب تصور، کیا کیا بیان کریں گے آپ؟ کلام امام کلام. امام نے کیا کہا؟ خدمت عبادت الہی اور خدمت بندگان الہی، یہ ہے اسلام. خدا کی عبادت کرنا اور خدا کے بندوں کی خدمت کرنا. ہمارے ہاں لوگ شدت پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں. شدت پسندی فقط فزیکل نہیں ہوتی، یعنی ٹارچر، کلنگ، تشدد، اس کو نہیں کہتے ہیں شدت پسندی. شدت پسندی یہ بھی ہے کہ آدمی ایک چیز لے کے بیٹھ جائے اور باقی تمام فرائض پس پش ڈال دے. تو ہم دیکھتے ہیں عبادت میں آدمی اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ وہ شوہرداری، بیوی کی خدمت، بچوں کا خیال، تربیت سب بھول جاتا ہے. تو اسلام نے کہا ہے کہ دونوں چیزیں کرو. 2 دائرے ہیں، 2 کمپوننٹ ہیں. جیسے آدمی کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، آپ سے پوچھا جائے بھی تمہیں کون سی آنکھ عزیز ہے، تو یہی کہے گا مجھے دونوں آنکھیں عزیز ہیں. تو دونوں کمپوننٹ ضروری ہیں. وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ میں لوگوں کے شر، کرپشن، جھوٹ، دغا بازی، دھوکہ دہی سے تنگ آ کر مسجد چلا گیا کہ اپنے جیسے دیندار لوگوں میں بیٹھوں گا. تو پتہ چلا صف اول میں وہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن سے بھاگ کر میں مسجد گیا تھا. یہی حال ہمارا ہے. کسی نے کیا خوب کہا کہ اگر مسجد کی عبادت مسجد سے باہر اپنا رنگ نہیں دکھاتی تو وہ عبادت نہیں، عادت ہے. ہوتی ہے کچھ لوگوں کو، نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد یعنی گویا وہ نماز میں اپنے گناہ، کرپشن بخشوانے جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا بھی ضروری ہے، لیکن آگے پھر دوبارہ ڈٹ جانا گناہوں پر، تو یہ ایک کھیل ہے، ایک خدا نخواستہ تمسخر ہے خدا بند قدوس کے ساتھ. تو خدمت بندگان الہی، عبادت الہی، یہ 2 اجزاء کمپوننٹ ہیں. پھر آپ لوگوں کے ذہنوں میں رمضان کی یادداشتیں ابھی تک باقی ہوں گی. نوسٹیلجیا، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. کبھی کبھی جی چاہتا ہوگا کہ ہم دوبارہ رمضان میں چلے جائیں. جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوں گے سوچتے ہوں گے کاش اعتکاف دوبارہ آ جائے. جن لوگوں نے بہت اچھے رمضان گزارے اور وہ سوچ رہے ہوں گے کاش سارا سال رمضان رہے، جیسے کہ حدیث مبارک میں آیا ہے. اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ رمضان میں کیا فضیلتیں ہیں تو تم چاہو کہ پورے سال، پوری عمر گویا کہ رمضان رہیں. اعتکاف میں جو بیٹھنے والے ہیں 3 دن اختتام پر کیا سوچتے ہوں گے کہ 3 دن بڑے سکون سے گزرے، اب گھر جائیں گے تو وہی بچوں کا شور، بیگم کے ساتھ نوک جھوک یا شوہر کے ساتھ نوک جھوک، وہی رشتہ داروں کی غیبت، سازش، پالیٹکس، وہی ناپسندیدہ باتیں، غیر طبعی یا بے دینی والا ماحول. آپ کو معلوم ہے کہ حدیث رسول ہے کہ مرد کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھنا
مجھے مسجد نبوی میں اعتکاف سے بہتر لگتا ہے یا افضل ہے. تو آپ 3 دن کا اعتکاف اس کا ثواب لے کر آئے. یہاں پر 1 گھنٹہ آپ بیٹھ رہے ہیں اور ثواب کہاں کا؟ آپ حرم میں کعبہ کے علاوہ کسی بھی مسجد میں بیٹھ جائیں, کسی بھی جگہ بیٹھ جائیں, مسجد نبوی سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہوگی. اہل خانہ کے ساتھ بیٹھنا مسجد نبوی میں اعتکاف سے افضل. اچھا یہ نہیں کہہ رہے رسول اہل خانہ کے ساتھ عبادت کرنا, اہل خانہ کے ساتھ اعتکاف کرنا, اہل خانہ کے ساتھ تسبیح و اذکار کرنا, بیٹھنا جو کہ مفہوم بتلا رہا ہے گپ شپ کرنا. صرف ابھی آپ ہی کے اس پہ ایک پوسٹ لگی تھی یا کہیں میں نے پڑھا تھا کہ فرشتے 2 مقامات پر حاضری دیتے ہیں دنیا میں. ایک مقام وہ ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی سے دل لگی کرتا ہے, ہنسی مذاق کرتا ہے. تو ہمارے یہاں کانسیپٹ ختم ہو گیا, ہم دل لگی ہنسی مذاق کے لیے فنی ویڈیو کلپس دیکھتے ہیں, ہنسی دل لگی کے لیے ہم دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں. حالانکہ انٹرٹینمنٹ گناہ میں ہم نے لازم و ملزوم سمجھ لیا. انٹرٹینمنٹ کا مطلب ہے گناہ, جیسے مغربی معاشرے میں ہے نا ڈرگس, نارکوٹکس, شباب وغیرہ. حالانکہ انٹرٹینمنٹ جائز بھی ہو سکتی ہے. تو مرد کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھنا مسجد نبوی میں اعتکاف سے افضل. یہاں پہ عورت کا نام کیوں نہیں لیا کہ عورت کا اہل خانہ کے ساتھ بیٹھنا؟ بچوں کا نام کیوں نہیں لیا؟ غالباً اس لیے کہ عورت تو بیچاری ہوتی گھر میں, بچے بھی گھر میں ہی ہوتے ہیں. ایک مرد ہے جو روزی کے لیے باہر نکلتا ہے, لیکن بعض اوقات وہ واجب سمجھ لیتا ہے کہ بس اب مجھے باہر ہی رہنا ہے, بس سونے کے لیے گھر میں آنا ہے, جیسے اکثر کچھ گھروں میں ہوتا ہے. تو اس کے لیے مشکل ہے گھر میں ٹک کے بیٹھنا. وہ سمجھتا ہے شاید یہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. ٹائم نہیں ویسٹ ہو رہا ہے آپ کو مسجد نبوی میں اعتکاف کا. تو صلح رحمی کا مطلب رشتہ دار کا مطلب کزنز, چچا زاد, مامو زاد, چچا, خالو پھوپھا نہیں ہے. صلح رحمی رشتہ داری کا مطلب والدین, بہن بھائی, ماں باپ, یہیں سے فرام ہوم. چیریٹی بگنس ایٹ ہوم. تو صلح رحمی بگنس ایٹ ہوم, گھر سے شروع ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو لوگ اعتکاف میں نہیں بیٹھے وہ سوچتے ہوں گے کہ کاش ہم بیٹھتے, ہم بھی مزے لیتے. کچھ لوگ تو شاید زندگی بھر نہیں بیٹھے ہوں گے اور حسرت ہی رہی ہوگی کہ کاش کبھی ہمیں موقع ملے, فرصت ملے کہ ہم اعتکاف میں بیٹھیں. اعتکاف کتنے دن کا؟ 3 دن کا ہوتا ہے. اگر آپ اس کو خود اپنے طور پہ اسٹریچ کر لیں پورے مہینے کا, بہت مشکل کام ہے. پورے سال بہت مشکل کام ہے. ایک آسان سا طریقہ جس میں آپ کو سالوں اعتکاف کا ثواب ملتا ہے. کیا؟ 1 گھنٹہ اپنی ناپسندیدہ باتوں کو برداشت کرنا 40 سال اعتکاف کے برابر یا اس سے افضل ہے. اب بہو ساس کی تلخی برداشت کرے 1 گھنٹہ 40 سال کا ثواب. 24 گھنٹہ ملٹیپلائی بائی 24, پوری زندگی ملٹیپلائی بائی پوری. ایک امپلائی آفس میں 1 گھنٹہ جھڑکی سنتا ہے, 2 گھنٹہ 8 گھنٹہ اپنے امپلائیز کی, اپنے کولیگس کی پالیٹکس برداشت کرتا ہے. 40 سال ملٹیپلائی بائی 8 گھنٹے. ایک بچہ اسکول میں بلنگ برداشت کرتا ہے 4 گھنٹے, 4 ملٹیپلائی بائی 40. بیٹھے بٹھائے اچھا اب اعتکاف کریں گے تو 1 دن میں ایک دن, 3 دن میں 3 دن کا اعتکاف. یہاں ہر گھنٹے 40 سال. میٹر مطلب مسلسل چل رہا ہے اور کچھ کرنا بھی نہیں ہے. برداشت کا مطلب ہے خاموش رہنا ہے. یہاں یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ جواب دینا ہے, ترکی بترکی رد عمل کا اظہار کرنا ہے, یا کوئی نماز, کوئی ذکر, کچھ نہیں کرنا ہے. بس جو سامنے ہو رہا ہے خاموش رہنا ہے. بڑے بزرگ بچوں کے شور, بچوں کی نافرمانی, ٹی وی اور کھیل تماشا جو ہو رہا تھا, بعض اوقات وہ پریشان ہو جاتے ہیں, چیخنے چلانے لگتے ہیں, کیا ادھم مچایا ہوا, چلو باہر جاؤ. ان کے لیے بھی 1 گھنٹہ برداشت کر لیں بچوں کو, 1 گھنٹہ برداشت کر لیں آس پاس کے ماحول کو. کسی جگہ آپ جاتے ہیں شادی بیاہ میں, میوزک ہو رہی ہے, مکس گیدرنگ ہے, آپ نہیں جانا چاہتے, مجبوری ہے, کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لگ رہا ہے کہ ایلین ہیں, اجنبی ہیں, برداشت کر رہے ہیں کسی طرح یہ تقریب ختم ہو, میں بھاگوں یہاں سے. تو یہ جو برداشت ہے, ریسٹورنٹ جا رہے ہیں, آپ کا نہیں ارادہ تھا میوزک سننے کا, میوزک لگی ہوئی ہے, آپ نے ریکویسٹ بھی کی, نہیں بند کر رہے, برداشت کر رہے ہیں, مجبوری ہے. شاپنگ سینٹر جا رہے ہیں, وہاں پہ بے حجابی اور عجیب قسم کا ماحول, آپ برداشت کر رہے ہیں 1 گھنٹہ. یہ جو شکوہ شکایت
بہرحال نہ ہوں. اگر شکوہ شکایت کر دی آپ نے تو پر وہ 40 سال کا اجر نہیں ملے گا. تو بیٹھے بٹھائے 1 گھنٹہ. تو آپ نے دیکھی سوشلائزیشن کی پاور. آپ نے دیکھا صلح رحمی کا ریوارڈ کتنا زیادہ اللہ کے نزدیک. لوگوں کو برداشت کرنا، لوگوں کے ساتھ ملنا، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، گھر میں رہنا، اپنی ناپسندہ باتوں کو برداشت کرنا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک طریقہ ہے. کچھ لوگ پوچھتے ہیں بھئی ماہ رمضان گزر گیا، کوئی طریقہ بتائیں کہ اس کے ثواب، اس کا ریوارڈ، اس کا اجر ساتھ ساتھ چلے. یہ ہے طریقہ سوشلائزیشن. دیکھیں کمال یہ نہیں ہے کہ آپ رمضان میں مصلی پہ بیٹھ کے تسبیح گھمائیں. کمال یہ نہیں ہے کہ ماہ رمضان میں شب بیداری کریں. کمال یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی آپ کا تقویٰ برقرار رہے. کمال یہ نہیں ہے کہ دیکھیں مصلی بچھانے سے مصلی اٹھانے تک کوئی گناہ نہیں ہوتا انسان سے. یا تو نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے. مصلی اٹھانے کے بعد سے مصلی بچھانے تک دوبارہ کچن میں گئے، ڈرائنگ روم میں گئے، دکان پہ گئے، آفس گئے، باہر نکلے، رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھے، ساس کے ساتھ، بہو کے ساتھ، امی ابو کے ساتھ کیا رویہ رہا آپ کا، اس میں آپ عبادت کر کے دکھائیں. اس دوران یہی ہے عبادت کہ اپنی ناپسندیدہ باتوں پر صبر کرنا. ایک کہہ رہا ہے اے سی چلاؤ، آپ کہہ رہے نہیں مجھے سردی لگ رہی ہے. دوسرا کہہ رہا ہے مجھے پنکھا چاہیے. تیسرا کہہ رہا نہیں پنکھا اے سی مجھے دونوں چاہیے. ایک کہہ رہا ہے کھڑکی کھولو، ایک کہہ رہا ہے نہیں کھڑکی بند کرو. ایک کہہ رہا ہے دیوار سے ہٹو، مجھے دیوار سے ٹیک لگا کے درس سننا ہے. یہ میری جگہ تھی، یہاں کون کیوں بیٹھ گیا. اب آپ کو 1-1.5 گھنٹہ درس برداشت کرنا. 40 سال کا اعتکاف. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو روزانہ ہم برداشت کرتے ہیں. مجھے یہ پسند نہیں ہے، چلو یہاں سے جاؤ، کھانا یہاں کیوں کھا رہے ہو مثلاً. تو ناپسندیدہ باتوں پر صبر 40 سال کی عبادت کا سبب. لیکن معاملہ اتنا گمبھیر ہے. سوشلائزیشن کہنے کو تو فیس بک پہ آپ کے ہزاروں فالوورز ہیں. فالوورز میں یاد رکھ لیے ہمیشہ فالوور کوئی خیر خواہ نہیں ہوتا. کوئی چیتا، کوئی بھیڑیا بھی ہو سکتا ہے آپ کو فالو کرنے والا. لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں میرے اتنے فالوورز ہیں. لیکن حقیقت میں کتنے فالوورز ہیں؟ پیروکار جسے کہتے ہیں. فالوور تو ایک مخبر بھی ہو سکتا ہے، ایک چور بھی ہو سکتا ہے. حالات اتنے گھمبیر دلدوز ہیں کہ کاؤنسلنگ کرنے والے، ایک کاؤنسلر سے پوچھا گیا، سائیکیٹرسٹ سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی میں جو اتنے سارے کیسز آتے ہیں، زیادہ تر کیسز کون سے ہوتے ہیں، کس قسم کے ہوتے ہیں؟ تو اس نے پتہ ہے آپ کو کیا جواب دیا؟ پیسے سے متعلق اور تعلقات سے متعلق، فائنینس اینڈ ریلیشن شپ. پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی، یہ نہیں کہ ویسٹرن ورلڈ میں، ہمارے یہاں بھی 2 مسئلے ہیں. گھروں میں لڑائی جھگڑے کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ پیسے کی دعائی. مہینہ باقی ہے 10 دن اور تنخواہ ختم ہو گئی. یہ کھانے کا جی جا رہا ہے، وہ کھانا کی جا رہا ہے، جیب میں پیسے نہیں ہیں. گھروں میں آدھے سے زیادہ گھروں میں لڑائیاں پیسے کی. بھائی بل جو ہے تم نے نہیں دیا، میں نے دے دیا، اس دفعہ بل زیادہ آیا، گرمی زیادہ ہے، اے سی چل رہا ہے. بھائی نوک جھوک جو ہے، کھانے کے لیے کچھ منگانا ہے، بھائی کون پیسے دے گا، اس پہ جھگڑا. تم نے پہلے نہیں دیے تھے، مجھے دینے پڑے تھے، وغیرہ وغیرہ. تو پیسے پہ جھگڑا زیادہ تر گھروں میں. نمبر 2 تعلقات. غیبتیں ہو رہی ہیں، بہتان تراشی، سازشیں، پالیٹکس. چچا نے یہ کہہ دیا، خالو نے یہ کہہ دیا، تمہاری امی نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا. بس 2 معاملے، یہ 2 معاملہ آپ سدھار لیں، آپ کا آدھے سے زیادہ مسئلہ حل ہو جائے گا. دیکھیں پیسے کو بھی ہم اس کو ٹاپ پرائرٹی نہیں رکھ سکتے، کیونکہ جن کے پاس پیسہ ہے مسائل تو ان کے پاس بھی ہیں. تو پتہ یہ چلا جو ٹاپ پرائرٹی ہے وہ ریلیشن شپ ہے. امریکہ کے شہر نیو یارک، امریکہ ون آف دا ویلتھیسٹ کنٹری، جس کے گرین کارڈ کے لیے لوگ تڑپتے ہیں. ویلتھیسٹ کنٹری ہے نیو یارک، اس کا کاسموپولیٹن جیسے کراچی، لاہور. تو وہاں پہ 60% آف دا پیپل لیو الون، اکیلے رہتے ہیں. نہ بیوی، نہ بچے، نہ والدین، نہ بھائی، نہ دوست. کہتے ہیں مجھے ہر چیز بازار سے مل جائے گی، ہر چیز وہ بازار سے خرید لیتے ہیں، جو بھی چاہیے مجھے ویکینڈ پہ میں کر لوں گا، انٹرٹینمنٹ وغیرہ، مجھے اکیلے رہنا ہے. زیادہ تر لوگ سائیکالوجیکل ڈس آرڈرس کا شکار ہو رہے ہیں اکیلے پن کی وجہ سے. جو رہبانیت اختیار کی تھی عیسائیوں نے،
ان کے عابدوں نے تو اس رہبانیت کو انہوں نے تنہائی میں اختیار کیا، صحراؤں میں، جنگلوں میں، میدانوں میں، چٹیل پہاڑوں میں، غاروں میں، اور پھر وہ نفسیاتی امراض کا شکار ہوئے۔ پھر ان کو کہا گیا کہ آپ بیٹھ کے ایک ساتھ کریں عبادت، خانقاہیں بنائی گئیں۔ تو انہوں نے کہا بھی ڈسٹربنس ہو رہی ہے، ادھر ادھر دیکھتے ہیں ہم۔ تو کہا کہ آپ ہڈ والی جیکٹ پہن لیا کریں، جو ٹوپی ہوتی ہے جس کے ساتھ۔ تو یہ جو ہڈ والی جیکٹ ہے یہ وہاں سے نکلی ہے، اس کا جو پس منظر ہے۔ تو اکیلا آدمی تنہائی کا شکار جو ہے وہ ساکک ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی نہ بھی ہو تو دیکھا جائے وہ سیلفش ہے، اپنی جنت کی فکر میں۔ اور رسول کی سنت کیا، انبیاء کی سنت یہ بتا رہی ہے کہ نبوت ملے، یعنی نبوت میں مبعوث ہو، مل تو بچپن سے جاتی ہے، پہلے سے لکھی بھی ہوتی ہے، تو جاؤ لوگوں میں سوشلائزیشن کرو۔ غار حرا میں 40 سال بعد کہا گیا اب غار حرا کو کم ٹائم دو، اب تمہیں مکے والوں کو، مدینے والوں کو ٹائم دینا ہے۔ یہ ہے اصل کمال۔ اصل کمال یہ نہیں ہے کہ آپ نے خود سے محنت کی اور A گریڈ لیا ہے، اصل کمال یہ ہے کہ اپنے ساتھ 2 4 کے بھی A گریڈس لے کر آئیں، آپ لوگوں کو کچھ پڑھائیں اور آگے لے کے جائیں۔ تو نیو یارک میں 60% آف دا پیپل لیو الون۔ جاپان متمول ترین، شاید امریکہ سے بھی زیادہ پیسے والا۔ حالات اتنے گھمبیر ہو گئے کہ جس طرح ہمارے یہاں رشتوں کے لیے آفیسز ہوتے ہیں اور لوگ ان کو فون کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ہمیں ایسی لڑکی چاہیے، ہمیں ایسا لڑکا چاہیے۔ جاپان میں فرینڈس کے لیے ایجنسیز کھلی ہیں ایک زمانے میں، کہ میرا کوئی دوست نہیں ہے وہاں، تو خیر وہ لوگ شادی بیاہ سے ماورا ہیں امریکہ میں اور جاپان میں جیسے لوگوں پہ۔ ایگریمنٹ کو وہ کہتے ہیں یہ تو پرزا ہے، یہ تو بے اعتمادی کی فضا ہے کہ ہم باقاعدہ لکھیں کیا تم کو مجھ پر اعتماد نہیں، خدا نخواستہ۔ تو اب فرینڈ شپ کے لیے انہوں نے اشتہار دینے شروع کر دیے، مجھے ایسا فرینڈ چاہیے، شکل و صورت، بیہیویئر، پسند ناپسند۔ پھر وہ 3 4 لوگوں کو بھیجتے ہیں، آپ ان کا انٹرویو لیتے ہیں، پھر ایک سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ یہ پرانی بات ہے، اب ایک نئی بات سنیے۔ ماں باپ کمانے لگے، زندگی گزار دی کمانے میں، اب بوڑھے ہوئے، بچے آس پاس دیکھا تو بچے غائب۔ ارے بچوں کو آپ نے دیکھا کب؟ بچوں کو ٹائم کب دیا آپ نے؟ اب آپ کہہ رہے ہیں بچے غائب۔ جب بچے ٹائم مانگتے تھے تو آپ آفس میں اور اس میں مصروف رہتے تھے۔ تو جاپان میں اکثر والدین تنہا ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں بیٹا چاہیے، ہمیں بیٹی چاہیے، ہمارا بیٹا تھا وہ چھوڑ کے چلا گیا، ہماری بیٹی تھی وہ چھوڑ کے چلی گئی۔ ویسے بھی 18 سال بعد یورپین کنٹریز میں، امریکہ وغیرہ میں خود نکال دیتے، چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو۔ تو اب کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں بیٹا چاہیے۔ اب بیٹا اور بیٹی کی ڈیمانڈ، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ رول ہے نا کاروبار کا، ڈیمانڈ ہوگی، ضرورت ایجاد کی ماں ہے، ڈیمانڈ ہوگی تو سپلائی ہوگی۔ تو فون کرتے ہیں بھائی ہمیں رشتہ نہیں چاہیے، ہمیں بیٹا چاہیے، ہمیں بیٹی چاہیے، ہمارا بیٹا ہمیں چھوڑ کے چلا گیا۔ اچھا کیسا تھا بیٹا؟ یار شکل و صورت یہ تھی، ہائٹ یہ تھی، ایسے کپڑے پہنتا تھا، یہ کھاتا تھا، یہ پسند ناپسند۔ پھر وہ اپنے آفس میں اشتہار دیتے ہیں کہ بھئی ایسے لوگ آ جائیں جن کے پاس یہ فیچرز ہیں، بالکل جاب والا اسٹائل۔ پھر ان کو بٹھاتے ہیں، پھر ماں باپ سے مزید پوچھا جاتا ہے وہ چلتا کیسا تھا، بیٹھتا کیسے تھا، اس کے جوکس کیسے تھے، اس کی باتیں کیسی تھیں، وہ بتاتے ہیں۔ پھر ان کو سکھایا جاتا ہے، مثلاً ایک لڑکے کو بلایا، ہاں ٹھیک ہے آپ شارٹ لسٹ میں آ گئے، اب آپ کو اس طرح چلنا ہے، اس طرح بیٹھنا ہے، اس طرح مذاق کرنا ہے کہ ان کو لگے کہ ان کا بیٹا گھر واپس آ گیا ہے۔ اور پھر وہ جاتا ہے، اور اکثر جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں تو شاید یہ معاملہ ہو کہ لڑکا سامنے بیٹھا ہو تو کوئی آئے کہے کہ بھئی خیریت تو یہ ہم پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں صاحبزادہ، یہ کون ہے آپ کی؟ کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ کیا سوتیلا ہے؟ کہ ہاں یہ ہمارا سوتیلا آپ نے ابھی دیکھا ہوگا۔ اور جاپان میں کیا ہوتا ہے، یہ کون ہے بھئی؟ یہ ہمارا بیٹا ہے، سگا ہے؟ نہیں سگا تو نہیں، یہ سوتیلا ہے، نہیں کرائے پہ۔ یہ حالات ہیں، دیکھیں بے چارگی کا اور پریشانی کا، سمجھ نہیں آتا آدمی روئے کہ ہنسے۔ حالات یہ ہو گئے، پاکستانی کی مثال کہ باپ پاکستان میں اکیلا، 3 بھائی باہر، اور کوئی پرسان حال نہیں، جو متقی پرہیزگار ترین بیٹا تھا وہ فون کر کے کہہ رہا ہے کہ میرے باپ کو اولڈ ہومز میں ڈال دو، اور باقی 2 تو بات کرنے کے لیے اس موضوع پہ تیار نہیں۔ تو اولڈ ہوم از ناٹ اے
ایلین ٹرم. اب اولڈ ہومز کوئی اجنبی بات نہیں رہی کراچی میں, بہت جگہوں پہ کھل گئے. ایک جگہ ہم گئے اولڈ ہومز تو پتہ چلا کہ ایک اور اولڈ ہومز اس کے برابر میں کھلا ہوا ہے. پھر پوچھا تو پتہ چلا کہ اس علاقے میں تو کافی ہے اولڈ ہومز موجود ہیں. ہر علاقے میں آپ کو اکا دکا اولڈ ہومز مل جائیں گے. تو حالات اب یہاں پہ بھی بہت دگرگوں ہو گئے ہیں. یہ نہ سمجھیں کہ برائیاں صرف ویسٹ میں ہیں, یہاں پہ بھی ہیں. بلقیس ایدھی صاحب کا بھی انتقال ہوا, صاحبہ کا. اس سے پہلے ایدھی صاحب ان کے شوہر کا انتقال ہوا. اب اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں والنٹیئرز کام کرتے ہیں یا لوگوں کی مدد کرتے ہیں, ان کے پاس بہت ساری کہانیاں ہوتی ہیں, بڑی دلدوز کہانیاں ہوتی ہیں. تو ایدھی صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ اپنی زندگی کا سب سے زیادہ دلدوز ہارٹ ٹچنگ کہانی واقعہ اسٹوری سنائیں. انہوں نے کہا ایک واقعہ ایسا ہے کہ جو میں ابھی تک نہیں بھولا. جب وہ زندہ تھے انہوں نے انٹرویو دیا, کہنے لگے میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا کراچی کے ایک پوش علاقے سے, مجھے فون آیا کہ آپ آ جائیں جلدی سے, میرے ابو کی تدفین ہونی ہے. تو میں سمجھا نہیں بھئی, یا تو آدمی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو جب بلاتا ہے جلدی سے آ جائیں, میرے ابو سڑک پہ پڑے ہوئے ہیں, یا ہارٹ اٹیک کوئی بیماری ہو تو بھی جلدی سے آ جائیں, ہاسپٹل لے کے جانا ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے ابو کا انتقال ہو گیا, ان کی تدفین کرنی ہے. اور وہ سمجھے شاید مجھے باقاعدہ ایسا کہا جا رہا ہے کہ آپ تبرکاً شامل ہو جائیں تدفین میں. خیر میں بہت جلدی پہنچ گیا وہاں پہ. گاڑی رکی تو سامنے مین گیٹ, اس پہ ایڈریس لکھا ہوا تھا, صحیح پہنچا میں. باہر جنازہ رکھا ہوا تھا, میت رکھی ہوئی تھی. سامنے ایک گاڑی ٹیکسی رکی ہوئی تھی. میں پریشان کہ ایڈریس تو وہی ہے لیکن یہاں تو لوگ ہی نہیں ہیں. جنازہ یا میت کا گھر ہو تو شامیانے لگے ہوتے ہیں گھر کے باہر. خیر میں گاڑی سے اترا, ادھر ادھر دیکھا تو ٹیکسی سے ایک نوجوان اترتے ہوئے آیا, کہنے لگا یہ میرے باپ کی میت ہے, اس کو تدفین, ان کی تدفین کرنی ہے, تو پلیز آپ جلدی سے کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ چلیں کرتے ہیں. کہنے لگا نہیں میں نہیں چل سکتا, میری فلائٹ ہے اور ٹیکسی میں میرے گھر والے بیٹھے ہوئے, فلائٹ مس ہو جائے گی, آپ پلیز کر دیے گا, آپ فکر نہ کریں, آپ کو جتنے پیسے چاہیے میں دے دوں گا. اور یہ کہہ کے اس نے والیٹ کھولا. تو ایدھی صاحب نے کہا کہ لیکن خیریت کیا معاملہ ہے, آپ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں, آپ کا باپ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اب یہ حالات پاکستان میں بہت کامن ہو گئے ہیں کہ باپ ہاسپٹل میں ہے اور وہ بار بار پوچھ رہے ہیں بھائی طبیعت کیسی ہے, طبیعت کیسی ہے, کرٹیکل ہے. پھر وہ آنے کا سوچتے ہیں اور وہ جب دیکھتے نہیں ابو تو بچ جائیں گے, ہاسپٹل والے ڈسچارج کریں, اچھا میں جا رہا ہوں. جیسے ہی جاتے ہیں انتقال ہو جاتا ہے, کہنے اب تو نہیں آ سکتا میں, اب تو چھٹیاں نہیں ملیں گی مجھے. اب تو یہ ایک نارمل ایٹیچیوڈ ہو گیا ہے. تو وہ پھر ایدھی صاحب کو سمجھانے لگا وہ لڑکا کہ بس کیا کریں, مجبوری ہے, مجھے جانا ہے, میں نہیں تدفین میں شریک ہو سکتا. تھوڑی سی تاخیر ہوئی, اندر سے ایک نسوانی آواز آئی, اب چھوڑ بھی دو ان کا پیچھا, کیا پوری کہانی سناؤ گے, فلائٹ مس ہو جائے گی ہماری. وہ ان کی بیگم تھی جو ٹیکسی سے چلا رہی تھی. تو ایدھی صاحب نے کہا چند ہزار میرے ہاتھ میں پکڑا کے کہ اگر کم پڑیں تو میں اور بھیج دوں گا, اپنا اکاؤنٹ مجھے آپ دے دیں. یہ صورتحال. تو مغربی ممالک ہوں, مشرقی ممالک ہوں, مقامی بین الاقوامی, اس وقت خود غرضی کا یہ عالم ہے کہ قیامت سے پہلے قیامت برپا ہو چکی ہے. جسے کہتے ہیں نفسا نفسی, باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا, بیٹا باپ کو نہیں جانے گا. اس وقت گھر گھر میں یہ معاملہ شروع ہو گیا ہے. باہر ہم دروازہ چاہے مسکرا کے کھولیں, دوستوں سے ہنسی مذاق کریں, لوگوں پہ خرچ کریں, لیکن بہن بھائی, ماں باپ, والدین, اولادیں آپس میں بالکل جسے کہتے ہیں کہ دست و گریباں ہیں. چنانچہ بہت ضروری ہے, خصوصی طور پہ جب ہم نقصانات دیکھتے ہیں قطع رحمی کے, خصوصی طور پہ جب ہم صلح رحمی کے ثواب یا فوائد دیکھتے ہیں, بہت ضروری ہے اس موضوع کو بہت اچھی طرح سے سمجھنا. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. دوسرا مرحلہ معنی و مفہوم کا. صلح رحمی دو الفاظ کا مجموعہ مرکب ہے, صلح رحمی. صلح لفظ نکلا ہے وصلہ یوصلو, عربی کے مادے سے, جس کا مطلب ہے ملنا, جڑنا, ملاپ کرنا, رشتہ استوار کرنا. اور رحمی نکلا ہے رحم سے, رحم مادر, بچہ دانی, جہاں پہ بچہ پرورش پاتا ہے 9 مہینے. دیکھا جائے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد جب بڑا ہوتا ہے, اس کے بہن بھائی بڑے ہوتے ہیں, شادیاں ہوتی ہیں, تو پھر رشتے ناتے وجود میں آتے ہیں, چچا, ماموں, خالو, کزنس. تو سورس آف رشتہ داری ریلیشن شپ رحم مادر ہے. چنانچہ
صلہ رحمی کا مطلب ہوا رحم کی بنیاد پر جو رشتے ناطے وجود میں آتے ہیں ان کو جوڑنا، ان کو ملانا، یا سمپل سادے سے الفاظ میں رشتہ داری نبھانا، رشتہ داری قائم رکھنا، تعلقات استوار کرنا۔ اب یہاں ایک بات ٹھہر کے سمجھ لیجئے کہ جو رشتہ دار ہیں یہ کتنے قسم کے ہیں، یا کن کن کو ہم رشتہ دار کہہ سکتے ہیں؟ 3 قسم کے رشتہ دار: نسبی، کسبی، روحانی۔ نسبی یعنی آپ کے حقیقی والدین، صلب پدر اور رحم مادر سے جو وجود میں آتے ہیں، آپ کے گھر میں جو ہوتے ہیں، فزیکل، مادی، جسمانی ماں باپ، اور جو رشتے ان سے وجود میں آئیں گے، بہن بھائی، پھر خونی رشتہ دار، پھر کزنس اور چچا اور ماموں وغیرہ۔ دوسرے ہوتے ہیں کسبی، کسب کرنا، کمانا، خود سے حاصل کرنا۔ جب آپ شادی کرتے ہیں تو ساس اور سسر آپ کے والدین بن جاتے ہیں، والدین کا اسٹیٹس، محرم ہو جاتے ہیں آپ کے لیے۔ نمبر 3، روحانی رشتہ دار۔ یہ حصہ تھوڑا سا چھوڑ دیں، مختصراً بتا دیں، پھر تفصیل بعدیں بتائیں گے۔ مومنین آپس میں روحانی رشتہ دار ہیں، روحانی بہن بھائی ہیں ایک دوسرے سے۔ کس بنیاد پر اس کا تذکرہ آگے آئے گا؟ تو صلہ رحمی کا جو سرکل ہے وہ نہ صرف نسبی تعلقات کو شامل کرتا ہے بلکہ کسبی تعلقات کو بھی شامل کرتا ہے، بلکہ روحانی طور پر جو رشتہ دار آپ کے وجود میں آتے ہیں ان کو بھی شامل کرتا ہے۔ اب جو جتنا قریب ہوگا اس سے صلہ رحمی کرنا اتنا زیادہ ضروری ہوگا۔ تیسرے مرحلے قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد، اللہم صلی علی۔ بہت ساری آیات اس پہ دلالت کرتی ہیں، مختصر طور پہ 3 روایات، 3 آیات، بلکہ 3 آیات کو اس طرح کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں کے بغیر مشروط کر رکھا ہے، 3 چیزوں کے ساتھ مشروط کر رکھا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، سورہ بقرہ آیت نمبر 43، اور بہت ساری جگہوں پہ یہ آیت موجود ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، یعنی نماز زکوٰۃ کے بغیر قبول نہیں کی جائے گی۔ نماز عبادت ہے، عبادت الہی، اور زکوٰۃ خدمت ہے، خدمت بندگان الہی۔ لیکن وہی بات آ گئی جو ابھی ہم نے روایت بیان کی کہ اسلام کیا ہے؟ عبادت الہی اور خدمت بندگان الہی۔ دوسری آیت سورہ لقمان آیت نمبر 14 ان اشکر لی والدیک، میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا۔ اللہ کا شکر تو سمجھ میں آتا ہے، اللہ کے ساتھ یہ وہی بات ہے کہ اللہ سے مانگو اور والدین سے مانگو، تو کیا شرک کہلائے گا؟ نہیں، شرک نہیں کہلائے گا۔ والدین اللہ ہی کی طرف سے دیے گئے، اللہ سے مانگو، ائمہ سے مانگو، یہ شرک نہیں کہلائے گا۔ ائمہ اللہ ہی کی طرف کے تو نمائندگان ہیں، جو آج کل ایک کانسیپٹ چلا ہوا ہے کہ بس اللہ سے مانگو اور کسی سے نہ مانگو۔ تو انشکر لی والدیک، میرا شکر ادا کرو۔ اگر ایسا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے بھی مانگنا شرک ہے تو پھر اللہ کے سوا کسی کا شکر ادا کرنا بھی شرک ہونا چاہیے۔ تو انشکر لی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور والدین کا۔ تو جو والدین کا شکر ادا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی چاہے وہ ادا کر رہا ہو قبول نہیں کیا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، چاہے وہ کر رہا ہو۔ نمبر 3 سورہ النساء آیت نمبر 1 واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرو کہ جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داروں سے بھی، یعنی اللہ سے بھی ڈرنا ہے، اس سے تعلقات قائم رکھنے اچھے، اور رشتہ داروں سے بھی تعلقات قائم رکھنے اچھے۔ تو دونوں چیزیں ایک ساتھ قبول کی جائیں گی، رشتہ داری اور تقوی الہی، شکر والدین، شکر الہی، زکوٰۃ کا ادا کرنا اور نماز کا قائم کرنا۔ تو تینوں آیت میں صلہ رحمی کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے۔ زکوٰۃ دینا خدمت ہے، زکوٰۃ یعنی یہاں عمومی معنوں میں اکثر جگہ استعمال ہوا ہے یہ لفظ، خیرات، مدد، مالی تعاون،
رشتہ داروں سے اور اپنے بہن بھائیوں اور آس پاس کے لوگوں سے۔ اسی طرح شکر ادا کرنا بھی صلہ رحمی ہے، جو آپ کی مدد کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سے ڈرنا اور رشتہ داروں سے ان کی ناراضگی سے ڈرنا اور ان کو خوش کرنا، یہ بھی صلہ رحمی ہے۔ چوتھے مرحلے احادیث مبارکہ اور سیرت معصومین سے چند مثالیں جس سے ہمیں صلہ رحمی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، طریقہ کار بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کیا انداز ہونا چاہیے صلہ رحمی کا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 2 قدم بڑے پسند ہیں۔ ایک وہ قدم جو انسان دینی گروہ میں شامل ہونے کے لیے اٹھائے، مثلا نماز با جماعت پڑھنے کے لیے جب مسجد کی طرف قدم اٹھاتے ہیں آپ، مثلا جہاد میں شرکت کرنے کے لیے مجاہدین کے گروہ میں جب آپ شامل ہوتے ہیں، جو قدم اٹھاتے ہیں وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک یہ قدم، اور دوسرا صلہ رحمی، رشتہ داروں کی طرف اٹھایا جانے والا قدم، دینی گروہ میں شامل ہونے کے لیے اٹھایا جانے والا قدم اور صلح رحمی کے لیے اٹھایا جانے والا قدم اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس قدم کی اہمیت کیا ہے؟ جہاد اور نماز اور دینی گروہ میں شامل ہونے والے قدم کی بات نہیں کر رہے ہم، رشتہ داروں کی طرف ان سے صلح رحمی کرنے کے لیے، ان سے ملنے کے لیے، ان کی مدد کے لیے جو قدم اٹھاتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے؟ حدیث میں آیا ہے کہ رشتہ داروں کے لیے اٹھایا جانے والا قدم مالی امداد یا صلح رحمی کے حوالے سے، ہر قدم پہ 40,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ایک قدم پہ، ہر قدم پر 40,000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ کتنے گناہ کرتے ہوں گے ہم؟ کچھ لوگ تو کہتے ہیں نہیں ہم تو نہیں کرتے۔ کتنے گناہ کرتے ہوں گے پھر بھی؟ 100، 200، 1000، 1500، 40,000 تو گناہ نہیں کرتے ہوں گے ہم ہفتوں میں، مہینوں میں شاید۔ ایک قدم آپ اٹھائیں گے 40,000، دوسرا قدم 80,000، تیسرا قدم یعنی ایڈوانس میں انشاءاللہ جو آئندہ کریں گے۔ لیکن اب یہ مت ٹھان لیے گا 40,000 گناہ مجھے کرنے ہیں کیونکہ میں نے معاف کروا لیے پہلے، ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ کی طرح۔ ہر قدم پہ 40,000 نیکیاں، ہر قدم پہ 40,000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 40,000 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ اور انسان کے درمیان 90,000 ظلماتی، 90,000 نورانی حجابات ہیں۔ 2-4 قدم میں یہ حجابات مٹا دیے جا سکتے ہیں اگر آپ صلح رحمی کے لیے اٹھائیں، بظاہر جو لگ رہا ہے۔ تو 40,000 نیکیاں لکھ دی گئیں، 40,000 گناہ مٹا دیے گئے، 40,000 درجات بلند ہوئے۔ اس پہ بھی اللہ کی رحمانیت، کریمیت، سخاوت رکی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کو 100 سال کی عبادت کے برابر ثواب دوں گا۔ ایک ایفرٹ۔ بھائی بسا اوقات چند قدم پہ آپ کے رشتہ دار رہتے ہیں، بسا اوقات ایک ہی بلڈنگ میں رہ رہے ہوتے ہیں، اوپر نیچے۔ آپ اپنے کمرے سے نکلے، سیڑھی تک پہنچے 10 قدم، سیڑھی کے 10 قدم، سیڑھی سے اپنے ماموں، چچا، خالہ، پھوپھا جو بھی کزن اس کے پاس گئے 10 قدم، 30 قدم تو یہی ہو گئے۔ 30 قدم ملٹیپلائی ضرب 40، 100 کتنے؟ تو یہاں پہ گھر میں ہی، مطلب جو جن کے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ان کے ہی ہزاروں لاکھوں آپ کے صلہ رحمی کے حوالے سے درجات بلند ہو سکتے ہیں۔ دین اسلام کو بس مشکل بنایا ہوا ہے۔ عبادت، تسبیح، تحلیل، روزہ، حج، زیارت، ٹھیک ہے ان کا ثواب اپنی جگہ پہ ہے، لیکن خدا کے واسطے خدمت بندگان الہی سیکنڈ کمپوننٹ، دوسرا جز حقوق الناس والا پہلو یہ نہ بھولیے۔ تو 40,000 نیکیاں، 40,000 گناہ، 40,000 درجات، 100 شہید، 100 سال کی عبادت کا سبب۔ پھر کہا گیا ہے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت، اللہم صلی علی کہتے ہیں رسول نے وصیت کی کہ جو حاضر ہیں، جو غائب ہیں، جو ابھی پیدا نہیں ہوا، جو قیامت تک آئے گا، ان تک میری بات پہنچا دو کہ صلح رحمی کرو چاہے تمہیں 1 سال کا سفر کرنا پڑے۔
ارے آپ دنیا کے دوسرے کونے پہ جانے کے لیے بھی سفر کریں، آج کل 20 گھنٹے کی فلائٹ، 20 گھنٹے کی فلائٹ میں امریکہ، یورپ، کینیڈا پہنچ جاتے ہیں ہم۔ 1 سال تک سفر کریں تو غالباً مریخ اور چاند پر پہنچ جائیں۔ کہنے کا مطلب ہے کائنات میں کہیں پہ بھی تمہارے رشتہ دار موجود ہوں، پہنچو ان تک، کتنی مشقت اٹھانی پڑے۔ اچھا، یہ اس زمانے کے سال ہیں جس میں اونٹ اور گھوڑے پہ سفر ہوا کرتا تھا، مشکل ترین کام ہوا کرتا تھا پہلے زمانے میں سفر، وہ بھی کرنا پڑے تو تم کرو۔ پھر لوگ کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ارے ہم کیا کریں، ہم تو چاہتے ہیں لیکن ہمارے جو رشتہ دار ہیں نا، چچا، ماموں، خالہ، پھپھو، جو بھی، وہی ٹھیک نہیں ہے، ان کے ہاں تو بس میوزک بجتی رہتی ہے، فلمیں چلتی رہتی ہیں، بے حجاب رہتے ہیں وہ لوگ، مدرسے والوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، مجتہدین پہ جو ہے وہ طعنے طنز۔ حدیث میں آیا ہے کہ رشتہ داروں سے تعلقات قائم کرو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ارے تو پھر بھی آپ کے مومن بھائی رشتہ دار ہیں، فاسق و فاجر ہیں، کافر تو نہیں ہے۔ کیوں کہا گیا کافر رشتہ دار کم از کم رشتہ داری کے حوالے سے تمہارے اوپر حق رکھتا ہے صلہ رحمی کا، اگر وہ مومن ہے تو پھر 2 حق ہوئے، رشتہ داری کا حق اور مومن بھائی یا بہن ہونے کی وجہ سے حق، تو کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے 1 سال کی مسافت پر کیوں نہ ہو۔ اب آئیے چند مثالیں سیرت معصومین سے، 15 شوال، 25 شوال، 2 روایات چھٹے امام کی شہادت کے حوالے سے، تو صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی، آپ کے حوالے سے ایک مسکنسیپٹ کہ آپ کے زمانے میں بڑا ماحول تھا، ہمارے یہی امام ہیں جن کو سب سے آرام دہ، کمفرٹیبل اور انکنڈیشنل انوائرمنٹ ملا، بہت سکون سے انہوں نے کام کیا۔ جی نہیں، فقط 10 مہینے پوری زندگی میں، فقط 10 مہینے ملے تھے جس میں بنو امیہ اور بنو عباس کی جنگ اپنے عروج پر تھی، تو ان لوگوں کی اٹینشن امام سے ہٹ گئی تھی، اور یہ وہ مہینے تھے جس میں وہ مدینے سے کوفے گئے اور 900 حلقے کوفے کی مسجد میں جا کر انہوں نے درس دیے، علم پھیلایا۔ ورنہ جنگ سے پہلے، جنگ کے بعد پھر دوبارہ وہی حالات ہو گئے تھے، پہلے بھی تھے اور بعد میں بھی، جب بنو عباس اپنی اس میں آ گئے، سیٹل ہو گئے اپنی کرسی پہ، اپنے اقتدار میں، تو فقط 10 مہینے ملے۔ اس کے علاوہ مسلسل، خصوصی طور پہ بعد میں حالات دگرگوں تھے، کیونکہ بنو عباس جب آئے تھے تو ان کی مسلسل نظریں امام پہ تھیں کہ لوگ ان کے پاس گئے تھے، ہم خود ان کے پاس گئے تھے کہ یہ بنو امیہ کی مظالم کا ٹارگٹ تھے اور ہم نے انہی کی وجہ سے تو حکومت حاصل کی ہے۔ تو مخبری، تشدد، قید کے حوالے سے امام کے رشتہ داروں نے بہت برے دن دیکھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خود امام نے اس سے بھی زیادہ برے دن دیکھے کہ ٹھیک ہے حکومت وقت تو تھی ہی دشمن، لیکن اپنے رشتہ دار بھی ان کے دشمن بن گئے، امامت کے جھگڑے شروع ہو گئے تھے۔ آپ کے صاحبزادے اسماعیل، ان کو لوگوں نے امام کہنا شروع کر دیا، پھر ان کے بیٹے محمد، انہوں نے تو باقاعدہ اپنی امامت لوگوں سے لینی شروع کر دی، اور پھر ان کے رشتہ داروں میں، چچا بھتیجوں میں بہت سارے مسائل کھڑے ہو گئے، اور کچھ اوقات تو ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ امام سے برسر راہ، سر محفل، تو میں اور لڑائی جھگڑے والی کیفیت پیدا ہو جاتی۔ امام کا ایک غالباً چچا زاد بھائی یا بھتیجا امام سے جھگڑ پڑتا ہے، امام سمجھاتے ہیں وہ نہیں سمجھتا، سر محفل امام کو برا بھلا کہہ کے پیر پٹکتا ہوا چلا جاتا ہے، امام گھر جاتے ہیں، دوسرے دن اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی جو غلطی پر ہے ہم کیوں جائیں، یہ ہماری بے عزتی ہے، ہم بڑے ہیں۔ تو رسول نے فرمایا، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے دینی کام یا صلح رحمی کے حوالے سے اس کی عزت میں کمی آ جائے گی تو قیامت میں وہ عزت مجھ سے لے لے۔ بہت تاکید اور حوصلہ افزائی کی گئی ہے ایسے شخص کی کہ جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا نہ کرے، اپنے آپ کو وڈرا کر لے۔ امام گئے، دوسرے دن اس کے دروازے پہ دستک دی اور کہا، جب وہ نکلا تو کہا کہ میں گھر گیا اور گھر میں جا کر جب میں نے یہ آیت پڑھی، والذین یصلون
ما امر اللہ بہ ان یوصل یخشون ربہم، سورہ رعد آیت نمبر 21 اچھے لوگوں کی، نیک لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صلح رحمی کو قائم رکھتے ہیں جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اور یہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ صلح رحمی کرتا ہے، جو صلح رحمی کرتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، یہ صفت ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، وہ اپنے برے انجام سے ڈرتے ہیں، اللہ نے آسان حساب کا خیال رکھا ہے۔ اور والذین، ہاں وہ لوگ جو اللہ کے حکم کے مطابق صلح رحمی اختیار کرتے ہیں اور اللہ سے، اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں۔ دیکھیں ما امر اللہ بہ، اللہ کے حکم کے مطابق، یہ نہیں اپنے حکم کے مطابق، نہیں میں شعبان میسیج دے دیا پلیز فارگیو می اینی ممبر آف مائی فیملی، بس یہ ہو گیا، یہ تھوڑی ہوئی صلح رحمی، یہ تو آپ نے بس ایک جرنلائز، ارے بھائی جس کے ساتھ تم نے بدتمیزی کی ہے، برسر عام کی ہے، لوگوں کے سامنے کی ہے، اب تم وہیں جا کر اسی مقام پر لوگوں کے سامنے معافی مانگو۔ یہ کیا جرنل ایک میسیج کاپی پیسٹ کر کے فارورڈ کر دیا، تو یہ صلح رحمی نہیں کہلائے گی۔ صلح رحمی جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے اس طرح کریں آپ۔ امام نے کہا میں نے یہ آیت پڑھی، میں ڈر گیا۔ بتائیں، امام کہہ رہے ہیں میں نے یہ آیت پڑھی، امام کو تو ہر وقت کلام الہی ازبر رہتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کام کلام الہی کی مخالفت میں کرے۔ تو جب ان کے رشتہ دار نے یہ سنا تو رو کر گلے لگا لیا امام کو، نہیں میں یہ آیت بھول گیا تھا، اب مجھے آپ نے یاد دلا دی۔ یہ ہے طریقہ کار، کہ یہ نہیں کہ مجھے تمہاری شکل پہ ترس آ گیا، میں تم سے محبت کرتا ہوں تمہاری وجہ سے آ گیا، نہیں، میں نے خدا کی آیت پڑھی اور خدا کے ڈر سے میں تمہارے سامنے آ گیا۔ اگر اس طرح کی صلح رحمی ہو تو اس کو آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ بعض لوگ صلح رحمی کیوں کرتے ہیں؟ ارے بھائی ان سے بنا کے رکھو، وہ پرنسپل ہیں، کبھی ایڈمیشن کا مسئلہ ہوا، سرٹیفکیٹ نکلوانا ہوا، اور ان سے بنا کے رکھو، وہ ڈاکٹر ہیں، کبھی مرض کے حوالے سے کوئی دوا کوئی بات پوچھنی پڑی۔ ہمارے صلح رحمی کے مزاج الگ ہیں، غریبوں سے الگ ہے، امیروں سے الگ ہے، طاقتوروں سے الگ ہے، سیاسی وابستگیوں کے حوالے سے الگ ہے۔ نہیں، ما امر اللہ بہ، جس طرح اللہ نے کہا ہے اس طرح رشتہ داریوں کو نبھاتے ہیں۔ ایک اور شخص کے جس کے امام سے تعلقات خراب تھے اور امام کے خلاف وہ تحریک گویا چلا رہے تھے، ان کو حکومت منصور تمانقی کی تھی، اٹھا کے لے گئی، زندان میں ڈال دیا۔ تڑپ اٹھے امام، چھٹے امام، خطوط لکھے ان کو، بعض پرسی کی، وہ احوال پرسی کی، کہتے ہیں کہ امام 20 دن تک ان کی وجہ سے بیمار رہے۔ دیکھیں اگر پہلے قصے میں، حکایت میں آپ یہ کہیں کہ بھئی لوگوں کو بتانا تھا، سمجھانا تھا، امام دل سے تو نہیں چاہتے ہوں گے نعوذ باللہ، لیکن مجبوراً جبر کر کے، ایک عام آدمی جو امام کی معرفت نہیں رکھتا، امام چلے گئے ہوں گے، لیکن دل تو نہیں چاہ رہا ہوگا، ہمارا بھی نہیں چاہتا ہے۔ لیکن یہ کیا ہے کہ امام بیمار پڑ گئے، اس کا مطلب ہے امام کا قلبی تعلق اپنے دشمنوں سے بھی شدید تھا۔ تو جب دشمنوں کے لیے بیمار پڑ سکتے ہیں، قلق ہو سکتا ہے، اداس ہو سکتے ہیں، تو اپنے دوستوں کے لیے کتنا رنج اور اداسی محسوس کرتے ہوں گے۔ ایک اور شخص جس کے بارے میں تو کہا جاتا ہے بھتیجا امام کا، کہ اس نے امام کے اوپر تلوار اٹھائی تھی، امام نے اپنی وصیت میں اس کے لیے 70 دینار لکھے۔ لوگوں نے کہا امام اب یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو وہ شخص ہے جس نے تلوار کا مطلب ہے میں آپ کو مارنا چاہتا ہوں، قتل کرنا چاہتا ہوں، یہ لوگ اگر بچانے والے نہ ہوں تو میں آپ کو مار چکا ہوں۔ 70 دینار۔ تو امام نے کہا کیا تم چاہتے ہو کہ میں قرآن کی آیت کی مصداق بن جاؤں کہ جس میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رشتے ناتوں کو توڑتے ہیں؟ بتائیں آپ، اللہ تعالیٰ کو یاد دہانی کروانا، اگر اللہ تعالیٰ کہے تو انہیں فلاں کو نہیں پوچھا، فلاں کو نہیں پوچھا اس لیے کہ وہ تمہارا دشمن تھا، تو امام کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں میں نے، بلکہ قطع رحمی کرنے والے اور لڑائی جھگڑے کرنے والے رشتہ داروں کو تو کچھ زیادہ ٹائم دینا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر شادی بیاہ میں بھی ان کو تو بلاؤ، ان کی تو فوٹو کھینچ لو، ان کی تو بہت ضروری ہے، اگر نہیں ہوا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ زبردستی آپ جان بوجھ کے آ رہے اٹھے نہ، ہاتھ پکڑ کے لاتے ہیں، صوفے پہ بٹھاتے ہیں، آپ یہاں بیٹھے وہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ پیچھے؟ جیسے ٹیچر نہیں سب سے نوٹی بوائے کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہے، لوگ کہتے ہیں وہ بھائی ٹیچر کے ساتھ بیٹھا، یہ شاید یہ ٹیچر کا نائب ہے یہ، تو یہ مسئلہ نہیں ہے۔
شرارتوں سے بچانا پڑتا ہے. انبیاء نے بھی ایسا کیا ہے, رسول نے بھی ایسا کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے اسی ہی سے تو صلح رحمی کرنا ہے. رسول کہتے ہیں جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں. کمال تو یہ ہے بھئی آپ نے کسی کو برے الفاظ کہہ دیے, آپ گئے معافی مانگ لی, اس نے فوراً معاف کر دیا. دیٹ سو سمپل. کوئی بڑی مہم تو نہیں سر کی آپ نے. ایک شخص آپ کو برا بھلا کہتا ہے, آپ حق پر ہیں, آپ پھر بھی اس کے پاس جاتے ہیں اور وہ منہ بناتا ہے, دروازہ بند کر دیتا ہے, پٹک دیتا ہے, لائن کاٹ دیتا ہے, فون نہیں اٹھاتا ہے, لیکن آپ پھر بھی آپ اس کو میسیج کر رہے ہیں, دل پہ پتھر رکھ کے جا رہے ہیں. یہ ہے صلح رحمی اصل. اور اماموں نے کی ہے. نعوذ باللہ آپ کی عزت میری عزت کیا امام سے بڑھ کر ہے کہ امام چل کے جا رہے ہیں, اس کے گھر دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں, لوگوں میں 4 لوگوں میں اس نے بے عزتی کی ہے, پھر بھی اس کو گلے لگا رہے ہیں. امام کا ایک رشتہ دار تھا, ہر وقت امام کی ذات میں کیڑے اور برا بھلا نعوذ باللہ کہنا. امام کی زندگی میں امامت کے بھی مسئلے کھڑے ہو گئے تھے. تو امام گئے اس سے کھیت میں, اس سے بنفس نفیس کھیت میں ملنے. امام گھوڑے پہ سوار اس کے کھیت میں اندر آتے ہیں اور اس کے پاس پہنچتے ہیں. اب چاہیے تھا وہ خوش آمدید کہتا, چاہے ظاہری چہرے سے منہ سے کہتا, چلے مجبوراً کہہ دیتا, منہ بنا کر کہہ دیتا, سلام کا جواب دے دیتا. اس نے کیا کہا, یا امام آپ نے میرا پورا کھیت تباہ کر دیا, اپنی گھوڑوں کی ٹاپوں سے سموں سے میرا کھیت پامال کر دیا. بتائیں کچھ ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا, اسے کہتے نا کہ امی نے مجھے ڈانٹا کیوں, میں نے گلاس توڑ دیا تھا. دوسرے دن امی سے گلاس ٹوٹ گیا, امی نے پھر مجھے ڈانٹا کیوں, یہ گلاس یہاں کیوں رکھا. تو وہ کچھ رشتہ داروں کو کیڑے نکالنے ہوتے ہیں, کچھ بری بھلائی کرنی ہوتی ہے, وہ کریں گے, کچھ بھی کر لیں. آپ ان سے ملنے بھی جائیں گے تو یہ کون سا وقت ہے آنے کا, 10 بج رہے ہیں, سونے کا ٹائم ہے, مجھے صبح اٹھنا ہوتا ہے. میں فون کیا, بھی آپ نے فون کر دیا, یہ کون سا وقت ہے آپ کا, میں ذرا مصروف ہوں. تو وہ کیڑے پھر بھی نکالنے ہوتے ہیں. تو امام سے کیا کہہ رہا ہے وہ کہ کیا آپ نے کھیت میرا, جیسے کوئی کیچڑ والے پاؤں لے کے آپ کے نئے کارپیٹ پہ آ جائے, بستر پہ چڑھ جائے, آپ نے سارا کھیت پامال کر دیا. امام نے مسکرا کے کہا کہ تو اس کھیت سے کتنا کما لیتا ہے. اس نے کہا 10,000 دینار. اب ظاہر سی بات ہے آدمی جلدی سے کیلکولیٹ کر کے بتاتا ہے, انکم ٹیکس والا ہو تو کم بتائے گا, اور کچھ دینے کی امید ہو, ملنے کی امید ہو تو زیادہ بتائے گا. 10,000 دینار جب فصل ہوتی ہے, اور جب نہیں ہوتی تو کچھ بھی نہیں ملتا. امام نے اس کو 20,000 دینار دیے کہ یہ میری طرف سے. جب واپس آئے تو لوگوں نے کہا آپ نے خواہ خواہی میں اس کو سر پہ چڑھایا ہوا ہے 10,000 دینار. کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ ہمیں دے دیتے. تو امام نے کہا نہیں تمہیں نہیں معلوم. اور کہتے ہیں کہ وہ دوسرے دن امام کی محفل میں آ کے بیٹھا, امام کو گلے لگایا, رویہ تبدیل ہو گیا. دیکھیں اس کو رشوت نہیں کہتے, اگر یہ رشوت ہے تو یہ جائز رشوت ہے. تحفے تحائف سے دل صاف ہوتے ہیں, آپ سے کوئی توقع نہ کرے لیکن پھر بھی آپ کسی کے لیے تحفہ یا کوئی چیز لے جائیں. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی رشتہ دار ملنے کے لیے آتے ہیں, تو جب وہ جاتے ہیں تو کچھ لوگ ٹافی, چاکلیٹ یا کوئی تحفہ, کوئی نہ کوئی چیز ان کے ساتھ کر دیتے ہیں. اچھا یہ ہوتا ہے, ابھی میں تفصیل آگے آئے گی کہ بذا اوقات خرچہ آپ ہی کا ہو رہا ہوتا ہے. اس کہتے ہیں کہ خرچہ ساڈا نخرے لوگاں دے. تو خرچہ آپ کر رہے ہوتے ہیں, نخرے لوگوں کے ہوتے ہیں. لیکن اب کچھ جگہوں پہ آپ کو خرچہ, یہ خرچہ نہیں ہے, یہ انویسٹمنٹ ہے آخرت کے حوالے سے. اللہ نے آپ کو دیا ہے, دینے والا بنایا ہے. فقیر اکثر یہ دعا دیتے ہیں, بڑی اچھی دعا ہوتی ہے کہ اللہ نے دیا ہے, دینے والا بنایا. تو آپ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے اتنا دے کہ نہ صرف میری ضرورت پوری ہوں بلکہ میں لوگوں کو دینے والا بن جاؤں. کتنی بڑی بات ہے کہ آپ بے نیاز ہو جائیں لوگوں سے اور لوگ آپ کے نیاز مند ہو جائیں. اس سے بڑی, کہتے ہیں کہ لوگ اگر آپ کے دروازے پہ آتے ہیں, آپ کو فون کرتے ہیں, روایت میں تو فون کا تذکرہ نہیں ہے, یعنی جو آپ کے در پہ آتا ہے, تو آپ اسے ناراض نہ ہو, یہ خوش ہوں کہ اللہ نے آپ کو دستگیر بنایا, ہاتھ میں کچھ رکھنے والا بنایا. تو اگر ایسے رشتہ دار جو نوٹی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر آپ تحفے تحائف کچھ پیسے ویسے ہو جاتے ہیں, آئس کریم کھلا دی, کبھی مونگ پھلی بھجوا دی, کبھی سوپ, کبھی کوئی ڈش, کبھی ویسے ہی تعریف کر دی, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اماموں کی سیرت ہے جسے کہتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہو سکے جو روایات آئی ہیں فوائد کے حوالے سے, جو ماحول ہے, جتنا ہو سکے آپ نبھائیں. اگر آپ اس کے ثواب سنیں گے تو اس میں فائدہ اور ثواب آپ ہی کا ہے. آپ کہیں گے بھئی یہ تو میرا ہی فائدہ ہے, میں کیوں نہ کروں. اب آئیے اس کے فوائد کی طرف چلتے ہیں. ہماری گفتگو کا 5واں مرحلہ, ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد.
مختصراً روایت میں آیا ہے کہ صلح رحمی کرنے والے کی عمر، رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور آخرت میں آسان حساب کتاب کیا جائے گا۔ دیکھیے عمر میں اضافہ کون نہیں چاہتا؟ روایت میں ہے، آیت اللہ دستغیب لکھتے ہیں اپنی کتاب گناہار کبیرہ میں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی عمر 3 سال رہ جاتی ہے، جب وہ صلح رحمی کرتا ہے تو 30 سال جیتا ہے۔ اچھا ایک بات تو ہم نے بھی نوٹ کی ہے، آپ بھی نوٹ کریں اگر نہیں کی ہے، ورنہ آپ کا مشاہدہ ہوگا کہ جو صلح رحمی کرتے ہیں وہ بیمار کم پڑتے ہیں، اور یہ ہے کہ عافیت ملتی ہے ایسے لوگوں کو جو صلح رحمی کرتے ہیں۔ کیوں؟ ایک تو ٹینشن میں نہیں رہتے، آپ نے دیکھا ہوگا جو قطع رحمی کرتے ہیں وہ ہمیشہ ٹینشن میں رہتے ہیں۔ آج کل پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالو خراب ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، بس اب وہ ریڈار گھوم رہا ہوتا ہے، خالہ نے کیا، پھپھو نے کیا، چچا نے کیا ہے، جن کے ساتھ کوئی نوک جھیک بس انہوں نے کیا ہوگا۔ اتنا ہو گیا ہے معاملہ خراب کہ لوگ پھر جواباً ان پر جادو کرواتے ہیں، شک کی بنیاد پر، وسوسے کی بنیاد پر، انہوں نے مجھ پہ کچھ کیا، حالانکہ یہ آپ کا نکما پن، سستی، کاہلی، جو آپ گھر بیٹھے روٹی توڑتے رہتے ہیں، چرپائی توڑتے رہتے ہیں، چرپائی کے اوپر روٹی توڑتے ہیں، تو یہ آپ کی کاہلی اور وہ ہے جس کی وجہ سے آپ کا سارا کام خراب، الزام دے رہے ہیں دوسروں پر۔ تو عمر میں امام خود چھٹے امام میسر ان کا غلام اس سے کہتے ہیں کہ تیری موت کتنی مرتبہ تیرے پاس آ چکی ہے، لیکن تیرے اپنے صلح رحمی کرنے کی وجہ سے واپس جا چکی ہے۔ پھر امام نے اس سے پوچھا تو نے ایسا کیا کام کیا ہے؟ تو میسر نے کہا میں جوانی میں آپ کے پاس آنے سے پہلے وہ کام کیا کرتا تھا، جتنی رقم ملتی تھی میں اپنے ماموں کو دے دیا کرتا تھا۔ ہمارے پاس جتنی تنخواہ ملے ہم اپنے والدین کو نہیں دیتے، شاید بیگم کو دے دیتے ہوں لیکن والدین کو نہیں دیتے، بہت کم لوگ ہوں گے، اگر ایسا ہے تو بہت بڑی بات ہے۔ چاہے جائے کہ ماموں کو دے دیا اس نے۔ تو 3 سال کی زندگی 30، یا کم از کم عافیت جسے کہتے ہیں، عمر بڑھتی ہے اور عافیت آپ کو حاصل ہوتی ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ امریکہ کی بہت بڑی یونیورسٹی ہارورڈ یونیورسٹی میں ایک دفعہ پرانے گریجویٹس کو بلایا گیا، اور وہاں کے گریجویٹس ایسے ہوتے ہیں جو آگے چل کر کسی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو لگتے ہیں، ناسا کمپنی میں جاب کرتے ہیں، ایسٹروناٹ بنتے ہیں، پولیٹیشین بنتے ہیں، بعض اوقات پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر بنتے ہیں، بڑے بڑے کامیاب لوگ بنتے ہیں۔ ان کو بلایا گیا اور ان کو کہا گیا ایک پرچی آپ کو دی جا رہی ہے، اس پہ آپ لکھیں سنگل موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر فار یور سکسیس ان یور کیریئر، جس کی وجہ سے آپ کامیاب ہیں۔ رزق اور کیریئر ایک ہی چیز ہے نا، رزق آئے گا تو کیریئر اچھا ہوگا تو رزق آئے گا۔ آپ ایک لفظ لکھیں، ایک بات لکھیں، ایک ٹپ لکھیں کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ آپ کی کامیابی میں اس چیز کا عمل دخل سب سے زیادہ تھا۔ موسٹ آف دا پیپل روٹ ریلیشن شپ، کیا لکھا؟ سب سے زیادہ لوگوں نے تعلقات، ہمارے اپنے گھر میں اور لوگوں سے تعلقات اچھے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں پیس آف مائنڈ ملا۔ جب ہمیں سکون ملا تو ہم اپنے کام میں، بھئی دیکھیں نا، آپ کی اپنی بیگم سے، بیگم کی اپنی شوہر سے، والدین کی اپنے بچوں سے نوک جھوک ہو، اس دن جس دن وہ دن اچھا نہیں گزرتا۔ ایک بڑا بزرگ کسی پہ چیخ پڑے، ڈانٹ دے، گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے صحیح ماحول گھر کا عجیب سناٹے میں آ جاتا ہے، کرفیو لگ جاتا ہے جسے کہتے ہیں، سب اپنے اپنے بلوں میں گھس جاتے ہیں۔ یا میاں بیوی کی، والدین کی آپس میں لڑائی ہو جائے تو بچے جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، کیا کریں؟ پھر وہی کہ سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں تو بس ان کے ہو کے رہ جاتے ہیں، پھر وہ گیم کھیلتے ہیں، پب جی کھیلتے ہیں، پھر اس کے پیچھے ایک اور گیم چل رہا ہوتا ہے، پھر وہ کوڑا پھینکنے جاتے ہیں، پھر پتہ نہیں بہرحال کیا کیا کہانیاں ہوتی ہیں، سچ جھوٹ اللہ کرے کہ جھوٹ ہو، لیکن بہرحال یہ ہے حقیقت کہ والدین اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، والدین آپس میں جھگڑ رہے ہیں، بچے سہم رہے ہیں، اور پھر سوشل میڈیا کا رخ کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ خرافات کے سوا کچھ نہیں ہے زیادہ تر، سوائے چند ایک پلیٹ فارمز کے۔ تو کیریئر تو سب نے کیا لکھا؟ موسٹ آف کے ریلیشن شپ، اور ہم نے یہ دیکھا ہے، آپ بھی نوٹ کیجئے گا، جو لڑکے لڑکیاں اپنے کیریئر میں کامیاب ہوتے ہیں ان کے گھر میں پرسکون ماحول ہوتا ہے، دھیما ماحول ہوتا ہے، غیبت نہیں ہوتی۔ ابھی ہم نے ایک فیملی کی اسٹڈی کی، بہترین فیملی، تو جو ہم نے اسسمنٹ کی ہے وہ اندازہ لگایا ہے کہ ان کے گھر میں غیبت نہیں ہوتی۔ اس کی مثال یہی کہ آدمی آپ کے سامنے گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھے گا
اور آپ کسی کے بارے میں کچھ کہیں گے وہ کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا. ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے وہ ہو. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں جب غیبت نہیں ہوتی تو دوسرے لوگوں کے بارے میں بچوں کے کوئی غلط خیال نہیں آتے. تمہارے چچا آئے تھے, تمہارا بھائی آیا تھا, شوہر بیوی سے کہہ رہے ہیں ہاں بھائی آیا تھا, بڑے دنوں بعد آیا, خیریت تو ہے, مہینے کا آخر ہے. اب یہ آپ نے جملہ ٹانک دیا, بچے سوچ رہے ہیں یہ کیا ہوتا ہے, کیا مطلب ہوتا ہے, خود سارٹ آؤٹ کر کے جب پتہ چلا کہ یہ, اب بچے کے دل سے ماموں کی اہمیت حیثیت ختم ہو گئی. اسی طرح بیوی نے کبھی آپ کے رشتہ داروں کو کہہ دیا, تو جو بڑے ہیں نا پھر وہ آپ چچا سے ملے یا خالو پھپھا سے ملے, انہوں نے کہا آپ کی امی کیا کہہ رہی تھی, اچھا ابو کیا کہہ رہے تھے, تو ابو اور امی پہ شک. پھر بعد میں ابو شارٹ لسٹنگ ہوتی رہتی ہے, چچا خراب, ماموں خراب, خالو خراب, پھر امی بھی خراب. ابو کہہ رہے تھے کہ تمہاری امی جہاں جائیں مجھے بتانا, کتنے گھنٹے کے لیے گئیں یہ بھی بتانا. ابو کیا کر رہے تھے, کہاں گئے تھے, تمہارے ابو کی جیب میں یہ تو نہیں ہے, وہ تو نہیں ہے, سگریٹ, یہ مطلب آپس میں اسپائنگ. اور یہ ہم نے دیکھے گھرانے مدرسوں کے 6ٹھی کلاس 5ویں کلاس کے بچے آگے ہمیں بتاتے ہیں ابو ہم سے یہ کہہ رہے تھے, امی کے بارے میں یہ کہتے رہتے ہیں, اور یہ اور وہ, اور متمول گھرانے, ایجوکیٹڈ گھرانے. لیکن تعلقات, غیبت ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو ہم نے نوٹ کیا. جب آپ غیبت کریں گے تو اعتبار اٹھ جائے گا بچے کا بزرگوں کے اوپر سے, پھر اپنے والدین سے بھی الٹیمیٹلی اٹھے گا. یہ میں آپ کو لکھ کے دے دوں, والدین اگر کریں گے تو وہ یہی کہیں گے, جب وہ کر سکتے ہیں تو والدین بھی کر سکتے ہیں. جھٹلائیں بچوں کو, ڈینائی کریں, بات کو پلٹ دیں, کچھ اور کہہ دیں, نہیں بیٹا کچھ اور مسئلہ ہوا ہوگا اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا ہوگا. تو عمر میں اضافہ ہوتا ہے, رزق میں اضافہ ہوتا ہے, لوگوں کا کیریئر اور دولت اس بات کی گواہی ہے. وہ جس نے بڑا خوب کہا نا کہ آپ جو دیں گے وہ پلٹ کے واپس آئے گا. واٹ یو ڈو سو شیل یو ریپ, جو بو گے وہ کاٹو گے. اور دوسری بات یہ کہ جو آدمی کے پاس ہوتا ہے وہی دیتا ہے. کسی نے کہنا آپ ہر کسی کو بڑا جھک کے سلام کرتے ہیں, عزت دیتے ہیں, کہنے بھائی آدمی کے پاس جو ہوتا ہے وہ دیتا ہے. اگر کوئی آپ کو عزت نہیں دے رہا ہے اس کا مطلب خود اس کے پاس عزت نہیں ہے, جبھی تو وہ نہیں دے پا رہا. مال دے رہا ہے اس کا مطلب اس کے پاس مال ہے, جبھی تو دے رہا ہے وہ. تو عمر میں اضافہ ہوتا ہے, رزق میں. اور روز محشر حساب, کہتے ہیں روز محشر کا دن اتنا سخت ہوگا کہ لوگ باقاعدہ جن کو یقین ہوگا کہ ہم جہنم میں جائیں گے وہ تک اللہ سے کہیں گے حساب کتاب شروع کر اور ہمیں جہنم میں ڈال, اس جہنم سے آزاد کر. ایگزام میں رزلٹ نکلنے سے پہلے جو بے چینی اور اضطراب ہوتا ہے وہ لوگ جانتے ہیں. 50,000 سال کا وہ دن ہوگا. اب یہ پتہ نہیں, امام خود فرماتے ہیں معصوم کہ دنیا کے 50,000 سال کے وہاں کے 50,000 سال. روز محشر آسان حساب ہوگا. اہل بیت سے محبت کرنے والے, دم بھرنے والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب لوگ حساب کتاب دے رہے ہوں گے تو اہل بیت سے محبت کرنے والے جنت کے دسترخوانوں پر مزے لوٹ لے ہوں گے. ان میں آپ یہ بھی ان میں سے آپ اگر وہ شخص اہل بیت کا ماننے والا بھی ہو اور صلح رحمی کرنے والا ہو تو کیا ہی اس کے کہنے ہیں. تو عمر میں, رزق میں, اور جسے کہتے ہیں حساب کتاب میں, 2 دنیا میں اور ایک. اور عمر میں اضافہ کس کو نہیں چاہیے؟ طول عمر کی دعا, صحت عافیت کی دعا, رزق میں اضافے کی دعا کون نہیں کرتا. اور پھر روز محشر آسان حساب کتاب. حدیث میں آیا ہے کہ جس کا حساب لیا گیا وہ تباہ ہو گیا. جیسے آپ کا مینیجر, آپ کا باس آپ کو بلائے, حامد تم نے کتنی چھٹیاں کی, بیٹھو ذرا. اب وہ تو آپ کو کہیں نہ کہیں ٹریپ کر لے گا. اگر وہ سزا دینے پر آئے آپ کی تنخواہ کاٹ لے گا. اگر وہ پوچھنے پر آئے تم نے یہ کام نہیں کیا, تم نے یہ کام نہیں کیا, تم نے یہ کام نہیں کیا, تو اس دن حساب کتاب آسان ہوگا. نقصانات دیکھیے آپ اس کے کیا ہو سکتے ہیں. جیسے کہ ابھی بتایا کہ عمر میں اضافہ ہوگا. کہتے ہیں کہ ایک شخص امام کے پاس آیا, 6ٹھے امام کے پاس, اور کہنے لگا کہ میرے بھائیوں نے مجھے میراث سے محروم کر دیا اور ایک چھوٹا سا کمرہ دے دیا رہنے کے لیے, یعنی سمجھ لیں سرونٹ کوارٹر, اور ساری میراث اپنے قبضے میں کر لی. اب میں کیا کروں؟ اگر میں چاہوں تو حکومت وقت سے شکایت کر کے ان کو بے دخل کروا سکتا ہوں, سزا دلوا سکتا ہوں, اور پھر اپنی جائیداد پہ قبضہ کر سکتا ہوں, یا اپنا حصہ کم از کم لے سکتا ہوں. امام نے منع کیا, نہیں کرو. حالانکہ یہ جائز تھا ایک جگہ, لیکن اس سے کیا ہے, جیسے آپ نعوذ باللہ خدا نخواستہ آپ تھانے چلے جائیں اپنے بھائی اپنے رشتہ دار کی FIR کٹوانے, چاہے آپ حق پر ہوں, لیکن ہوگا کیا, اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ تم تھانے چلے گئے, جیل چلے گئے, عدالت چلے گئے. مجھ سے پوچھ تو لیا ہوتا. امام نے کہا نہیں, تم ان سے
تعلقات استوار رکھو. ابھی چلا گیا، سن 171 ہجری آئی، واپس آیا. امام نے پوچھا خیریت کیا ہوا؟ بڑا خوش باش. کہا امام میرے تمام چچا زاد بھائی، میرے تمام بھائی مر گئے اور ساری جائیداد مجھے مل گئی. تو امام نے کہا وہ اس لیے مرے کہ انہوں نے تم سے قطع تعلق کر لیا تھا. تو نقصان دیکھا آپ نے. جو صلح رحمی کرتا ہے اس کی عمر 3 سے 30 سال، اور جو قطع رحمی کرتا ہے اس کی عمر 30 سے 3 سال، یا اس سے بھی کم، یا فوراً جسے کہتے ہیں. جیسے میسر کے بارے میں امام نے کہا. 2 لوگوں کے بارے میں، دوسرا نقصان، 2 لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے قیامت میں پل صراط پر ان کے قدم ڈگمگائیں گے. کیوں؟ پل صراط خود ہلے گا تاکہ ان کے قدم ڈگمگائیں اور وہ جہنم میں گریں، اور وہ گریں گے. یعنی اگر وہ صحیح چل بھی رہے ہوں گے تو بھی، مطلب اس کی مثال ایسی لے لیں، اگر گاڑی میں کوئی خرابی ہے تو ٹھیک ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے سمجھ میں آتا ہے. گاڑی میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے روڈ میں کوئی خرابی تھی، کوئی ڈچ، کوئی کھائی، کوئی اسپیڈ بریکر، کوئی رکاوٹ. پل صراط خود ہلے گا تاکہ وہ گریں جہنم میں. وہ گریں گے 2 لوگ، خائن، قطع رحمی کرنے والا. خائن خیانت کرنے والا، اور قطع رحمی کرنے، رشتہ داروں کو توڑنے والا. خائن یعنی ہم کہتے ہیں نہیں، ہم تو ہمارے پاس کوئی امانت ہی نہیں رکھواتا. بھئی آپ کو کسی نے موبائل دیا، آپ نے فوراً اس کی گیلری میں جا کے پکچرز دیکھنی شروع کر دی، آپ نے اس کی مس کال نوٹ کرنی شروع کر دی. یہ سب کیا ہے؟ خیانت ہے. آپ کو لباس دیا دیکھنے کے لیے، آپ پہن کے چلے گئے اس کو. اس نے گاڑی دی کہ فلاں جگہ سے یہ لے آؤ، آپ 2-4 چکر مار کے اور لے آئے. آپ کو کسی نے کہا بھئی یہ کھانا لے آؤ، اس کھانے میں سے آپ نے 2-4 نوالے. یہ سب امانت میں خیانت ہے. خائن کے لیے پل صراط خود ہلے گا تاکہ وہ گرے. خائن اور ایک دوسرا قطع رحمی کرنے والا. ابھی شب قدر گزری ہے، کتنا انتظار ہوتا ہے، سال بھر انتظار کرتے ہیں، منہ پہ چھینٹے مارتے ہیں، چائے کافی پیتے ہیں، کسی طرح نیند نہ آئے. لیکن 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں شب قدر میں بھی قبول نہیں ہوتی، کتنی کر لیں. نمبر 1 شرابی، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنے والا، اور تیسرا قطع رحمی کرنے والا. تو والدین کی نافرمانی بھی ایک طرح کی قطع رحمی ہی ہے، لیکن الگ سے شاید اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. تو 3 میں سے 2 کا تعلق قطع رحمی سے. 4 لوگ ایسے ہیں، چوتھا نقصان، 4 لوگ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتا ہے. ظلم کرنے والا، جھوٹی قسم کھانے والا، نافرمانی والدین کرنے والا، اور قطع رحمی کرنے والا. دنیا میں بھی نقصان قطع رحمی کا، آخرت میں تو نقصان ہوگا ہی ہوگا. اب آئیے جلدی سے اس کے طریقہ کار مختصر نہ کر ہم قطع رحمی کرنے والا. اب آئیے طریقہ کار کیا ہو صلہ رحمی کا، مختصر ایک درود پڑھتے محمد والے محمد میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میکسیمم اور منیمم اٹس اپ ٹو یو. میکسیمم یہ کہ آپ اپنی جان دے دیں. کہتے تو ہم بہت ہیں، خالہ تو میری جان ہے، پھپھو تو میری جان ہے. اپنی جان دے دیں، سب سے بڑا جسے کہتے ہیں کہ اسٹیپ یہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد مال، نقصان سے بچا دیں، خسارہ ہو گیا، یا فائدے کے لیے کچھ دے دیں. روایتوں میں آیا ہے کہ جو کسی کو خیرات، جو اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے اس کو 10 گنا تک مل سکتا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ہمارے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو ہم 10 کے برابر دیں گے. سورہ انعام آیت نمبر غالباً 160. جو کسی کو قرض دے گا اس کو 18 گنا تک ثواب مل سکتا ہے. یعنی اس نے 1 لاکھ دیے تو مطلب 18 لاکھ دیے، 1000 دیے تو گویا اس نے 18,000 دیے. کیوں؟ قرض تو واپس مل جاتا ہے، خیرات تو واپس نہیں ملتی. کہا گیا قرض دے کے تم نے اس کی عزت بچائی. نمبر 1. نمبر 2، جو قرض لینے والا ہے یقیناً وہ کسی پریشانی میں ہے اور حقدار ہے، جبکہ خیرات لینے والا آپ کو پتہ نہیں ہوتا بعض اوقات، یہ جھوٹ بول رہا ہے، سچ بول رہا ہے، صحیح جگہ استعمال کرے گا نہیں کرے گا. نمبر 3، اگر آپ کسی مومن کو دے رہے ہیں مالی امداد تو اس کا ثواب 20 گنا تک مل سکتا ہے آپ کو، ایک کے بدلے. اور اگر وہ کوئی رشتہ دار ہو، مومن اور کافر کا نہیں کوئی فرق ہے، رشتہ دار، تو اس کو 40 گنا تک
اس خیرات کا، اس ثواب کا، اس مالی مدد کا آپ کو ثواب مل سکتا ہے۔ مال، جان مال عزت ہم سنتے ہیں نا، عزت دے کر بھی، مثلاً آئیے بیٹھیے، مہمان نوازی، سلام کرنا بھی صلح رحمی کا جز ہے۔ آتے جاتے عموماً بڑے لوگوں کو سلام کیا جاتا ہے، چھوٹے لوگوں کو اگنور کر دیا جاتا ہے، بڑے لوگوں سے بہت پرتباک انداز سے ملا جاتا ہے، اور چھوٹے لوگوں کو جو ہے وہ صرف نظر کر دیا جاتا ہے۔ نہیں کر سکتے کم از کم تعریف کر دیں، بھائی وہ آئے نہیں، کیا کروں میں، آتے تو میں سلام کرتا، آپ نے کہا اچھا وہ جان چھٹی۔ ان کی تعریف کرنا جس سے آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، جو آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، جو بھی اچھی صفت اس میں پائی جاتی ہے، جھوٹ نہیں، صحیح بات، اس کی غیر موجودگی میں اس کی تعریف کرنا۔ سب سے آخر میں جو آپ کر سکتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں، اس کے لیے دعا کرنا سب سے اچھا ہے۔ پہلا اسٹیپ جسے کہتے ہیں نا، اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں گا صلح رحمی کے لیے، وہ مجھے جھاڑ دے گا، ڈانٹ پلا دے گا، بے عزتی کر دے گا، تو آپ جو ہے اس کے لیے کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں۔ تو یہ آسان ترین ہے۔ ایک نقطہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو چیزیں قطع رحمی میں شمار ہوتی ہیں، چاہے وہ چھوٹی کیوں نہ ہوں آپ کے نزدیک، وہ قطع رحمی کہلائے گا۔ مثلاً سالانہ مجلس میں نہ جانا قطع رحمی کی نشانی ہے۔ تقریباً تمام رشتہ داروں کو، دوستوں کو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آئیں گے۔ شادی بیاہ میں کی تقریب میں شرکت نہ کرنا قطع رحمی میں آئے گا، اتنی بڑی تقریب آپ نہیں آئے۔ یا تدفین میت، یا بہت زیادہ بیمار کوئی پڑ گیا، نہیں جانا۔ آپ کہیں گے بھائی کیا ہوا، میں تو صرف شادی میں نہیں گیا، باقی تو میرے حالات اچھے ہیں ان کے ساتھ۔ نہیں، اس کا مطلب ہے یہ آپ حتیٰ کہ غریب رشتہ داروں سے گھمنڈ سے ملنا، تکبر سے ملنا، یہ بھی قطع رحمی میں آتا ہے کہ آپ نے ان کو اگنور کیا، اپنے تکبر کا اظہار کیا۔ وہ تو مجبوراً بیچارے آپ سے ہاتھ ملا رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ ان کو لفٹ نہیں کرا رہے۔ اب آئیے آخر میں کلام آخر کے طور پر خصوصی صلح رحمی کہ جس کو نبھانے کا بڑا اجر ہے۔ ایک درود پڑھتے محمد والے محمد۔ اللہم صلی اللہ۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 پڑھی گئی، انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا۔ امام سے جب اس کی تفسیر پوچھی گئی تو امام نے کہا والدیک کا مطلب رسول اور علی، رسول اللہ اور ہمارے جد علی ابن ابی طالب۔ تو کیوں حدیث مبارکہ ہے، رسول نے فرمایا اس امت کے دو باپ ہیں، میں اور علی۔ اب اس رشتے سے ہم تمام لوگ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، آپس میں بہن بھائی اور بہن بہن اور بھائی بھائی کے رشتے میں آ گئے، کیونکہ ہمارے باپ کامن ہیں۔ اسی لیے سورہ حجرات آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، بے شک مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، پس بھائیوں میں صلح کرواؤ۔ اس رشتے سے کہا گیا ہے کہ رسول اور علی دو باپ ہیں، اور ہم اس حوالے سے ایک دوسرے کے بہن بھائی، بھائی بھائی یا بہن بہن ہوئے۔ اب مومن کی آپ سے رشتہ داری ہو گئی، کسی بھی مومن کی جس کو آپ نہیں بھی جانتے، مجلس میں بیٹھا ہوا ہے مثلاً، یا آپ کا بھائی بیٹھا ہوا ہے مجلس میں، ایک عورت وہ آپ کی بہن بیٹھی ہوئی ہے اس رشتے کے حوالے سے، اور اس مومن کی جو کہ نیکوکار ہو، کتنی اہمیت ہے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ہم سال میں ایک مرتبہ صحیح زیارت کے لیے جائیں۔ اگر ہمارے پاس پیسے ہوں تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ لوگ انویسٹ کرتے ہیں زیارت، حج، عمرہ، کسی طرح یہ سفر ہو جائیں تو بہت ہی اچھا ہو، اور لوگ اپنے مالی مسائل میں کسی طرح قرض ورض لے کے بھی بعض لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو امام 8ویں امام فرماتے ہیں اگر تم ہماری زیارت کے لیے نہ آ سکو تو کسی نیکوکار مومن کی زیارت کر لو۔ اگر تم ہم سے نیکی کرنا چاہتے ہو تو کسی نیکوکار مومن سے نیکی کر لو، تمہیں وہی اجر ملے گا۔ بتائیں آپ نیکوکار نیکوکار مومن کے بارے میں روایتوں میں آئے آخری زمانے میں حقیر سمجھا جائے گا، پست سمجھا جائے گا، ظالم، خائن، چغری خور، اس کو لوگ زیادہ ٹرسٹ کریں گے۔ بھئی اس کے پاس اندر کی خبر ہے، اس کے پاس جو ہے بڑے بڑے تعلقات ہیں۔ جو نیکوکار سیدھا سادہ مومن ہوگا اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اور امام کیا کہہ رہے ہیں، نیکوکار مومن مومنہ کی
زیارت ہماری زیارت ہے، اتنا بڑا اسٹیٹس دیا ہے کیونکہ وہ امام کا نائب ہے، استحقاق رکھتا ہے امام کا نائب بننے۔ اور آخر میں اگر وہ نیکوکار مومن سادات میں سے ہو، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ أَجْرًا عَلَيْهِ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سورہ شورى آیت نمبر 23، کہ میں تم سے اجر رسالت اس سوا کچھ نہیں مانگتا کہ تم میرے رشتہ داروں سے مودت کرو، شدید محبت جس کا اظہار ہو جائے، چھپائی نہ جا سکے، مودت کرو۔ کہتے ہیں کہ روز محشر ہوگا، شور غوغا ہوگا، نفسا نفسی ہوگی، اور ایک منادی اعلان کرے گا، لوگوں خاموش ہو جاؤ۔ رسول اللہ اعلان کرنے والے ہیں کوئی اہم، لوگ ایک دم سے خاموش ہو جائیں گے۔ رسول اللہ کھڑے ہوں گے اور اعلان کریں گے، تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہو، جس نے مجھ سے کوئی نیکی کی ہو، جو کوئی مجھ پر کوئی حق رکھتا ہو؟ لوگ کہیں گے یا رسول اللہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، کیسی نیکی، کیسا احسان، ہمارا کوئی حق نہیں ہے آپ پر، آپ نے ہم پر احسان کیا، نیکی کی ہے، حق ہے آپ کا ہم پر۔ رسول فرمائیں گے میرا مطلب ہے کسی نے میری نسل، میرے گھر والوں کے ساتھ، سادات کے ساتھ کوئی نیکی کی ہو، پانی پلایا ہو، کھانا کھلایا ہو، لباس پہنایا ہو، صاحبان دیا ہو، یا کسی بھی قسم کی مدد کی ہو، دل جوئی کی ہو، تو کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، ہاں رسول اللہ فلاں مقام پر ہم نے فلاں سید کے ساتھ یہ نیکی کی، صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ آپ کا دوست تھا، رشتہ دار تھا، بڑے پیسے والا تھا، یا کام نکل رہا تھا کوئی، نہیں، صرف اس وجہ سے کہ رسول کی نسل سے سید ہے، صرف اس وجہ سے، حالانکہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، رسول کی خود حدیث ہے کہ سید سے احترام سے پیش آؤ چاہے گناہ گار کیوں نہ ہو، اس وجہ سے کہ وہ میرے خاندان سے ہے۔ ہوتا ہے آپ کا استاد دنیا سے چلا جاتا ہے، آپ اس کے بیٹے سے اچھی طرح پیش آتے ہیں، بعض اوقات بدتمیز ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں میں آپ کے ابو کی وجہ سے آپ کی عزت کر رہا ہوں۔ تو رسول جب لوگوں کو کھڑا دیکھیں گے تو رحمت الہی کو جوش آئے گا، اللہ کہے گا اے رسول ان کو جنت میں جہاں لے جانا چاہتے ہو وہاں لے جاؤ۔ اللہ یہ نہیں کہے گا کہ جنت میں لے جاؤ، اے رسول تم جنت میں جہاں لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ۔ ہم کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت میں لے جا، لوگ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں نہیں، دعا جو حکمت حکیم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دعا یہ مانگو جوار اہل بیت کا پڑوسی۔ اب آپ اس سے بڑی بات سنیں، رسول اللہ ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جنہوں نے سادات کے ساتھ صلح رحمی کی ہوگی، کوئی مدد کی ہوگی، ان کو وسیلہ نامی جنت میں لے جائیں گے۔ جب پوچھا گیا وسیلہ نامی جنت کیا ہے تو بتایا گیا وسیلہ نامی جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں پر رہنے والوں اور اہل بیت کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوگا۔ اس کی کیا مثال جو ہمیں سمجھ میں آئی ہے ناقص عقل میں، کہ پڑوس میں دیوار ہوتی ہے، دروازہ ہوتا ہے، وہ نکلتا ہے اپنے گھر سے، پھر آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، پھر آپ اندر جاتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے ایک ہی بلڈنگ، آپ اوپر سے نیچے اترے، خالہ بڑی خوشبو آ رہی ہے، خیریت کیا پکایا، آؤ بیٹا کھا لو پکوڑے پکائیں، اوپر گئے چچا بڑی خوشبو آ رہی ہے بیٹا چائے ہے اس کے ساتھ سموسے ہیں آؤ جاؤ۔ تو ہو سکتا ہے کچھ اس طرح کی بلڈنگ ہو، ہم نیچے سے اتریں اور 8ویں امام کہیں گے آؤ بھائی آج کی چائے تم ہمارے ساتھ پیو۔ ہو سکتا ہے ہم اوپر جائیں رسول اللہ بیٹھے ہوں آج کا ناشتہ ہمارے ساتھ، اللہم صلی علی۔ تو آج کے بعد سے جوار اہل بیت نہیں، وسیلہ اہل بیت مانگے کہ جس میں آپ اور اہل بیت کے درمیان، دیکھیں یہ جنت کی جنت ہے، رسول کے گھر میں، گویا آپ رسول کے گھر میں، گویا آپ اہل بیت کے گھر میں رہیں گے۔ مطلب اس سے بڑی کیا ہے کہ آپ اہل بیت کے ساتھ چائے پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، ٹہل قدمی کر رہے ہیں، سلام دعا کر رہے ہیں، اس سے بڑا جسے کہتے ہیں کہ منظر کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وسیلہ نامی جنت میں جگہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت کی شفاعت مرحمت فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صلح رحمی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ ہم سے ناراض ہیں ان سے ہم کو راضی فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ضمن میں جو دشواریاں پیش آئیں ان کو عبور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما۔ جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا۔ جو سفر میں ہیں ان کو منزل عطا فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ جو مظلوم ہیں ان سے
ظلم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔